نماز اشراق یا چاشت کی فضیلت۔ سائل کا کہنا ہے کہ نماز اشراق یا چاشت کے بارے میں وارد شدہ صحیح احادیث کون سی ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس حوالے سے پہلی بات، نماز اشراق یا چاشت سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نماز پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1176 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعات ادا کیا کرتے تھے، اور پھر جتنی اللہ رب العزت توفیق دیتا تو آپ اس سے زیادہ بھی ادا کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دلاتے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 389 میں کہتے ہیں، چاشت کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یہ نماز پڑھی ہے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ ہماری ویب سائٹ پر نماز اشراق یا چاشت کی شرعی حیثیت اور اس کی ادائیگی کے افضل وقت کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے لیے آپ سوال نمبر 129956 اور 22389 کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اس حوالے سے دوسری بات، نماز اشراق کی فضیلت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد احادیث وارد ہیں، جن میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، چنانچہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اس صدقے سے اشراق کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ مسلم حدیث نمبر 1181۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، وَيَجْزِي مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، یعنی اور اس صدقے سے اشراق کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ اس میں وَيَجْزِي کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی یا پر پیش پڑی جائے تو اس کا مطلب ہوگا قائم مقام ہونا، یعنی یہ 2 رکعتیں صدقے کے قائم مقام ہو جائیں گی، یا پھر اس پر زبر پڑی جائے تو اس کا مطلب ہوگا کافی ہونا۔ زبر پڑھنے کی صورت میں اللہ رب العزت کا فرمان، لا تجزی نفس، کوئی جان کافی نہ ہوگی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 123، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، تمہارے بعد کسی کے لیے کافی نہ ہوگا، اس معنی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چاشت کی نماز کی کتنی فضیلت ہے اور اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اشراق کی نماز 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ بات امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب شرح مسلم سے ماخوذ ہے۔ بخاری حدیث نمبر 1178 اور مسلم حدیث نمبر 720 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ میں انہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا: ہر ماہ 3 دن کے روزے، اشراق کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ان پر عمل پیرا رہوں گا: ہر ماہ میں 3 روزے، نماز اشراق اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1183۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابو درداء رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو وصیت نماز اشراق کی فضیلت، عظیم ثواب اور تاکیدی عمل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عظیم ثواب کے حصول کے لیے انہوں نے اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ المفہم لما اشکل من تلخیص مسلم۔ ابو درداء اور ابو ذر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے بیان کرتے ہیں کہ ابن آدم، میرے لیے دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعات پڑھ لیا کرو، آخری حصہ میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا،
तिरमिज़ी हदीस नंबर 437। इसे शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। मुबारकपुरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हदीस में मज़कूर दिन के इब्तिदाई हिस्सा से मुराद एक कौल के मुताबिक नमाज इशराक है और एक कौल के मुताबिक नमाज ज़ुहा है। ये भी कहा गया है कि फ़जर की सुन्नतें और फ़र्ज़ मुराद हैं, क्योंकि शरई तौर पर दिन की इब्तिदा सुबह से ही होती है। मुबारकपुरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मेरे मुताबिक इमाम तिरमिज़ी और अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इन 4 रकअतों से मुराद नमाज इशराक ही ली है। यही वजह है कि उन्होंने इस हदीस को नमाज इशराक के बाब में ज़िक्र किया है। हदीस के अल्फाज मैं तुम्हें काफ़ी हो जाऊँगा, यानी जो तुम्हारी ज़रूरियात हैं पूरी कर दूँगा। इसी तरह आखिरी हिस्सा में, यानी दिन के आखिरी हिस्सा में, तय्यबी रहमहुल्लाह कहते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी ज़रूरियात और हाजात के लिए काफ़ी हो जाऊँगा। तुम्हारी 4 रकातों से फ़रागत के बाद तुम्हें पहुँचने वाली हर नापसंदीदा चीज़ से तुम्हारा दिफा करूँगा। यानी मतलब ये है कि मेरी इबादत के लिए दिन के इब्तिदाई हिस्से में तुम वक़्त निकाल लो, मैं दिन के आखिरी लम्हे में तुम्हारी हाजत रवाई करके तुम्हें ज़हनी इत्मीनान अता कर दूँगा। तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 478। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नमाज इशराक की सिर्फ़ अव्वाब रुजू करने वाला, तौबा करने वाला ही पाबंदी करता है और यही सलातुल अव्वाबीन है। इब्न खुज़ैमा ने इसे रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इसे सहीह तरगीब व तरहीब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 164 में लाए हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, जिस शख्स ने फ़जर की नमाज बाजमात अदा की, फिर सूरज तुलू होने तक ज़िक्र इलाही में मशगूल रहा, फिर उसने 2 रकअतें पढ़ी, तो ये उसके लिए मुकम्मल हज और उम्रे के अजर के बराबर होंगी। तिरमिज़ी हदीस नंबर 586 और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही सुनन तिरमिज़ी में हसन कहा है। मुबारकपुरी रहमहुल्लाह तुहफ़तुल अहवज़ी बिशरह जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 158 में कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, फिर उसने 2 रकातें पढ़ी, यानी सूरज तुलू होने के बाद। तय्यबी रहमहुल्लाह कहते हैं, मतलब ये है कि नेज़े के बराबर सूरज तुलू होने के बाद जब मकरू वक़्त ख़त्म हो गया तो 2 रकअत अदा की। इस नमाज को नमाज इशराक कहा जाता है, जो कि नमाज ज़ुहा की इब्तिदाई सूरत है। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम की रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या फ़तवा नंबर 14507 वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।